जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ब्रेकिंग न्यूज़ विद अहन शराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट अहन शराजी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, कुछ दिन पहले मैंने एक वीला किया था, एक स्टोरी आपके सामने लेके आया था और ये बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से कौन सी पार्टी सामने आने वाली है और कौन कौन उसको लीड करेगा और कौन से अहम रहनुमा उसका हिस्सा बनेंगे। ये तब की बात है जब अभी नया नया लोगों ने तहरीक इंसाफ को छोड़ना शुरू किया था। तो मैंने बताया था कि असद उमर और शाह महमूद कुरैशी इस पार्टी को लीड करेंगे। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की वैसे भी बड़ी दोस्ती है। उस वक्त तक असद उमर ने अभी ऐलान नहीं किया था अपने सेक्रेटरी जनरल की सीट और सीईसी की मेंबरशिप छोड़ने का। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जनाब ये तो कोई आप हवा में तीर चला रहे हैं, ये इस तरह मुमकिन नहीं हो सकता। असद उमर क्यों छोड़ेंगे, शाह महमूद क्यों छोड़ेंगे। लेकिन मैंने बहुत सारे ज़राए से बात करके यूजुअल आपके सामने कंफर्म खबर लेके आया था। तो मैं अपनी खबर पे कायम रहा और मैंने कहा थोड़ा हौसला, धीरज, ये कोई एक दो दिनों में काम होने वाला नहीं है। इसमें कुछ हफ्ते लगेंगे और कुछ महीनों में, एक महीनों के अंदर पार्टी मार्च वजूद में आएगी। तो उस हवाले से अब एक तरफ तो जहांगीर तरीन और अलीम खान एक्टिव है। तो मुझे ये कहा गया कि यही तो वो पार्टी नहीं जिसका आप जिक्र कर रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, ये पार्टी प्योरली असद उमर और शाह महमूद लेके चलेंगे और माइनस इमरान खान ये पार्टी होगी। तो अब जनाब पहली बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है और इस हवाले से जो डेवलपमेंट आज हुई है वो उस पे वो क्या कहते हैं कि मोर सबत करती है जो मैं आपके सामने स्टोरी लेके आया था। एक बार फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के स्टोरी जो है वो बिल्कुल टू द पॉइंट जा रही है। कोई किसी किस्म का हल्का सा भी उसके बाउंस होने का चांस नहीं है। तो जनाब आली इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब से थोड़ी देर पहले जब ये मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे कोई आधा घंटा पहले मुलाकात हुई है शाह महमूद कुरैशी के साथ। किसने मुलाकात की है? फवाद चौधरी ने की है, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी जो MNA थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अच्छा, इन्होंने क्यों मुलाकात की है? ये मुलाकात उसी मकसद के लिए हुई है जिस मकसद का मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से एक नई पार्टी बन रही है। नाम के हवाले से मैंने उस वक्त भी कहा था कि अभी फाइनल हो रहा है, उसमें नजरियाती बन सकता है, हकीकी बन सकता है, कुछ भी। PTI के साथ आगे भारत PTI लाजमी होगा। तो अब जनाब ये मुलाकात हुई है, शाह महमूद कुरैशी को पैगाम पहुंचाया गया है। इसमें असद उमर का भी पैगाम है और इस पार्टी के नीचे कौन होंगे? वो सारे लोग जो तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं उनमें से बेशतर होंगे। अब जरा जल्दी क्यों करनी पड़ी ये पार्टी, जरा तेजी क्यों करनी पड़ी? वो इसलिए करनी पड़ी कि इनको ये लगा कि ये जो दूसरी पार्टी बन रही है ना जनाब जहांगीर तरीन और अलीम खान की, शायद सारे जो है हमारे जो है परिंदे वो उड़ के उधर ना बैठ जाए, उस मुंडेर पे ना बैठ जाए। तो उन्हें बता दें कि भाईजान ऐसी पार्टी बढ़ा रहे हो, अंगेज भी साथ साथ रखा जाए। तो इसी हवाले से आज ये मुलाकात हुई। मेरे जराए ये बता रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी काफ़ी हद तक एग्री कर गया। शाह महमूद के पास पहले भी शाह महमूद को ये बता दिया गया था, सिर्फ एक वो होता है ना थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी, तो इसलिए शाह साहब पहले रिहा हुए फिर गिरफ्तार हो गए। उन्होंने हालांकि वो एफिडेविट लिख के दे दिया था लेकिन उन्होंने कहा अरे तुसी भाईजान अंदर ही बहो, फिर आगे तय करेंगे। असद उमर जो है वो जनरल सेक्रेटरी जनरल का ओहदा CEC छोड़ चुके हैं। तो यानी अब चीज़ें तैयार हो गई। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फवाद चौधरी ने, मतलब इमरान खान की पार्टी के कौन फोकल पर्सन थे? फवाद चौधरी। और इधर जहाँ भी फवाद चौधरी बाहर निकले और उन्होंने कहा कि जी एक तो पहली बात है कि 9 मई को कंडेम किया। फिर उन्होंने कहा कि जी देखिए हम दो लुटेरे जरदारी और नवाज शरीफ पे इसको नहीं छोड़ सकते, जो है वो मुल्क को नहीं छोड़ सकते, हम हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। अब यहाँ से आगे शुरू हो रहा है स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट को बड़ा गौर से सुनिएगा, इस स्क्रिप्ट को बड़े गौर से समझिएगा। उन्होंने कहा कि हम नहीं छोड़ सकते और साथ उन्होंने उनकी हमदर्दी लेने की कोशिश की, इनकी वर्कर्स की। उन्होंने कहा जी हम वर्कर्स को भी नहीं छोड़ सकते, वो जो नहीं भी मुलव्वस थे वो भी पकड़ेंगे, उनकी भी हमने जंग लड़नी है, तो हमें बहुत कुछ करना है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो जंग लड़ रहे हैं वो वर्कर्स की, और उसके साथ साथ वो जनाब कह रहे हैं कि हम अपोजिशन करेंगे और साथ वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी को नहीं छोड़ना। तो इसका मतलब है ये जो पूरी कहानी बन रही है ये बन रही है जी एक नई पार्टी की, जो मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ। उस वक्त किसी के महबूब गुमान में भी नहीं था, लेकिन रमजानी साहब कहीं बैठे थे, वहाँ से सारी चीज़ें रमजानी साहब ने इस तरह फिर इस तरह यूं जनाब यूं एक वर्क को रमजानी साहब इस तरह छुपा के और इस तरह मेरे पास लेके आए।
اس طرح، اور وہ میں نے پھر آپ کے سامنے وہ سٹوری رکھ دی۔ اب جناب عالی آگے آنے والے دنوں میں بڑی ایپ ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہے۔ یہ پارٹی صرف میں نے اگین بتایا پہلے اعلان اس لیے کرنا پڑا کہ کئی بھائی جی سارے ہی ادھر نہ چلے جانا، جو ہمارے ساتھ تھے ان کو آپ بتا رہے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ابھی کے پی سے بہت بڑی تعداد میں لوگ شامل ہونے والے ہیں۔ اب بنے گا کیا اس پارٹی کا؟ یہ پارٹی کیا کوئی حکومت بنانے کے لیے بنائی جا رہی ہے یا یہ کوئی بہت بڑی کوئی فن خان پارٹی بنے گی؟ نہیں جی، میں اپنے وی لاگ میں بتا چکا ہوں، یہ ایم کیو ایم کی طرح ایک پریشر گروپ بنایا جائے گا۔ 15 سے 20 سیٹیں ہوں گی، 22-23 بھی ہو سکتی ہے، 15 سے 20 سیٹیں ہوگی اس کی، اور پھر جہاں اسٹیبلشمنٹ چاہے گی ادھر چاہے گی ادھر سے ادھر چاہے گی ادھر سے ادھر چاہے گی، جس کی حکومت بنانی ہے کسی کی گرانی ہے وہ سیم وہ والا سین ہوگا۔ صحیح ان کی جو آپ یہ کہیں کہ آپ یہ پریزنس پنجاب میں ہوگی اور کسی حد تک کے پی میں ہوگی، بس یہی تقریباً پوری پارٹی ہوگی۔ سندھ میں کوئی جیسے 2-4 ایم پی اے ہو جائیں گے، بلوچستان میں 2-3 ایم پی اے ہو جائیں گے، تو اصل یہ یہاں کی پارٹی ہوگی۔ تو یہ جناب پورا ایک فارمولہ تھا جو میں آپ کے سامنے رکھا۔ میں نے بہت پہلے کوئی ہفتے کو ہو گیا میرے وی لاگ کو، اور اسی وی لاگ کی طرح جو عمران خان نے سوشل میڈیا والوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی اور جو اس میں طے ہوا تھا، میں نے آپ کو ساری سٹوری دی تھی، اور آج یہ بھی سٹوری جو ہے یہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب تھوڑی سی بات میں کروں گا جناب شیخ رشید احمد کے حوالے سے۔ شیخ رشید احمد سابق وزیر داخلہ ہے، اور انہوں نے آج ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے۔ ذرا یہ ویڈیو بیان آپ دیکھ لیں، اس کے بعد پھر اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ذرا یہ شیخ رشید کا ویڈیو بیان دیکھیے۔ جناب چیف جسٹس صاحب، میں پہلی دفعہ آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ریاست اور سیاست کو گندا اور پراگندہ کیا جا رہا ہے، اور میری زندگی کو ختم کرنے کے لیے 3 آدمیوں کو انگیج کیا جا رہا ہے۔ میں موت و حیات کی اس کشمکش میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں القادرہ ٹرسٹ کے ایجنڈے کے وقت موجود نہیں تھا، اور میری شہزاد اکبر سے کبھی نہیں بنی، اس کے کسی ایجنڈے میں میں نہیں بیٹھا۔ اگر بیٹھا ہوتا تو میں ضرور نیب میں کل شہادت دیتا، لیکن جھوٹی گواہی دینے سے میں موت کو ترجیح دوں گا۔ اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جناب چیف جسٹس صاحب، 30 ہزار روپے کے ملازمین کو اٹھا کے نامعلوم جگہوں پہ لے جایا جا رہا ہے، ہمارے گھروں کو توڑا جا رہا ہے۔ میری ماں کو مرے 30 سال ہو گئے ہیں، اس کے گھر کو بھی توڑ پھوڑ دیا ہے۔ رات 70-80 لوگ رینجر سفید کپڑوں میں اور پولیس، جس ایس ایچ او کو رات ہی لگایا گیا ہے کہ اس نے F7 کے گھر میں نہ صرف توڑ پھوڑ کی بلکہ گاڑیاں بھی لے گئے اور سامان بھی لے گئے۔ اب بتائیں، اس ملک میں اگر آئین اور قانون کی حکومت نہیں ہوگی تو پھر پاکستان میں ایک عام شہری کس طرح زندگی گزارے گا؟ میں 16 دفعہ وزیر رہا ہوں چیف جسٹس صاحب، اور خانہ کعبہ کی چھت پر میں نماز پڑھنے والے 6 مسلمانوں میں شامل ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دھرتی پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، آپ اس کا نوٹس لیں۔ اور میں کبھی کسی غلط کام میں ملوث نہیں تھا۔ اگر 16 وزارتوں میں 1 انچ 1 پیسے کی بھی کوئی کرپشن ہو تو میں پیش ہونے کو تیار ہوں۔ اور میں ملک سے باہر تھا، 8 کی رات کو میں واپس آیا، لیکن جس طرح زندگی حرام کی جا رہی ہے، جس طرح جینا مشکل کیا جا رہا ہے، اس پہ آپ کو نوٹس لینا ہوگا۔ اللہ کے بعد آپ آخری اس قوم کی امید ہیں۔ لوگ آسمان کے بعد سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے بھی آئینی اور قانونی فیصلے نہ کیے تو یہ ملک قحط سالی، مہنگائی، بے روزگاری، اقتصادی تباہی میں عام آدمی خودکشی کرے گا، خانہ جنگی ہوگی، اور اس ملک کی تباہی اور بربادی ہوگی۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا نوٹس لیں۔ اچھا جی، شیخ رشید احمد کا آپ نے ویڈیو بیان دیکھا جس میں شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو میری جان کو خطرہ ہے 3 بندوں سے۔ خان صاحب بھی کہتے سی نا 2 بندے 3 بندے 5 بندے، میں نے ویڈیو بنا لی ہے، میں نے یہ کر دیا ہے، یہ زہر دے سکتے ہیں، یہ یوں کر سکتے ہیں۔ تو شیخ صاحب بھی بالکل نہ اس سے پیچھے کھیڑنے کی کوشش کی تھی۔ 3 لوگ میری زندگی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ شیخ رشید احمد جو کہتے تھے جلا دو، مار دو، اڑا دو، بند کر دو، پاکستان بند کروا دو، وہ شیخ رشید احمد حالات کی صدم ظریفی دیکھیں، آج وہ مطلب نا بھیک مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، اس میں ان کا انداز، ان کا لہجہ، وہ سارا کچھ بھی آپ نے دیکھا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جی میری جان کو خطرہ ہے، اتے اللہ تے تلے بندیال،
یہ بھی انہوں نے کہا کہ اتے اللہ تعالی بندیال صاحب مجھے بچا لو، بندیال صاحب۔ شیخ رشید کو نا پرانی گندی عادتیں پڑی ہوئی ہیں، ان کو یہ عادت پڑی ہوئی ہے کہ چیف جسٹس ان کی کمپین چلائے۔ تو شیخ صاحب یہ تب ہوتا تھا نا، ثاقب نثار جیسا بندہ آپ کی کمپین چلاتا تھا جب گیٹ نمبر 4 کے آپ درباری ہوتے تھے نا، تو اب تو گیٹ نمبر 4 بند ہو گیا ہے، اب تو گیٹ نمبر 4 سے آپ کو جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، تو اس لیے پھر اب آپ کی چیخیں بنتی ہیں، اب آپ کا چلانا بھی بنتا ہے۔ جب آپ لوگوں پہ ظلم کروا رہے تھے، جب آپ ٹی ایل پی والوں کو جناب اتنا آپ نے یہاں آنسو گیس کی شیلنگ کی تھی کہ ایسے لگتا تھا، ڈرون فوٹیج سے لگتا تھا جیسے بادل ہے، اتنا دھواں تھا کہ جیسے لگتا تھا کہ یہ سارے بادل ہیں، یہ ظلم آپ نے کیا، اور آپ نے ایکسپائر گیس کے شیل مارے تھے۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ تھوڑا یہ ٹیسٹ کردہ رہنا چاہیے تھا۔ اپنے دور میں فرعون بن کے آپ نہتے لوگوں پہ، استادوں پہ، سرکاری ملازموں پہ، اور پھر اس کے بعد ٹی ایل پی والوں پہ، سیاسیوں کو الگ طرح رکھے، تو سرکاری ملازموں پہ آپ نے اتنی آنسو گیس چلائی، اور پھر ڈٹائی سے آپ نے کہا کہ کوئی نہیں، ہم نے تو کہا تھوڑا ٹیسٹ کر لیں، پڑا ہوا ہے۔ آج آپ روتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا جنہیں کھا دیا گائیڈاں ڈیڈ ہونا دے پیڑ، تو شیخ صاحب وہ پیڑ تو ہونی، ان تکلیف تو ہونی، لیکن اب آپ نے کیا نہیں کیا۔ آپ کے دور میں رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ رانا ثناء اللہ کو آپ چارپائی تک آپ نے نہیں دی، وہ نیچے سوتا تھا، وہاں پہ آپ چینی پھینک دیتے تھے، رانے کے اوپر بھی گرتی تھی، وہ مریض تھا، تب آپ کو یاد نہیں آتا تھا کہ آپ نے کس کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا ہے، تب آپ بھول جاتے تھے، تب آپ کہتے تھے کہ یہ تو قانون جو ہے وہ اپنا رستہ بنا رہا ہے۔ تو آپ شیخ صاحب تھوڑا حوصلہ کرو، کوئی گل نہیں، مرد بنو، کوئی گل نہیں، ہوندہ سیاسی، میں 16 بار وزیر رہا، میں 8 بار وزیر رہا، میں فلاں بار ایم این اے رہا، میں نے یوں کیا۔ تو شیخ صاحب پھر اگر آپ یہ رہے ہیں تو آپ کو تو پتہ ہے نا کہ ان کاموں میں اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں۔ بہرحال شیخ رشید صاحب، مجھے آج وہ بڑھ کے آپ کی یاد آ رہی تھی جو آپ پاکستان تحریک انصاف کے سٹیج سے مارتے تھے، اور اتنے بے بس آپ ہو گئے ہیں، اور اب آپ مطلب رونتی نہ مارو نا شیخ صاحب، رونتی نہ مارو نا، سارے نو تس اندر بھیجو یا۔ شیخ صاحب آپ کے دور میں اس سے سعد رفیق سے لے کے اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان، مریم نواز وغیرہ وغیرہ سارے اندر رہے ہیں۔ پرویز رشید کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس وقت آپ کن لوگوں کے ساتھ تھے؟ تو شیخ صاحب حوصلہ کرو نا، حوصلہ کرو۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں تو بچپن سے جیل جاتا ہوں، اور جیل تو میرا سسرال ہے، اور ہتھکڑیاں میرے وہ کیا ہے، زیور ہے۔ تو شیخ صاحب ان سسرال تو کیوں ڈرتے ہو؟ ان زیور پانے تو کیوں ڈرتے ہو؟ تھوڑا دسو نا کہ جو سیاسی کارکن ہوتا ہے اس کی اپروچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا ذرا شیخ صاحب کی ویڈیو بھی آپ کے سامنے دکھائی جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ شیخ صاحب اس وقت کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اصل میں کہانی وہی تھی کہ جناب وہ جو سانپ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ سانپ نکلے گا، وہ سانپ نکلنا شروع ہو گیا۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، اپنے ہوسٹ سید اون شیرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نے